السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دن ہوا کرتا ہے۔ اس دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے،
اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑا مجمع یہ سمجھتا ہے کہ سال میں 3 عید آتی ہے. حالانکہ غلط بات ہے، من گڑت بات ہے. سال میں 2 عید ہوتی ہے. ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ اور یوم الجمعہ کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بھئی مہینوں میں کون سا مہینہ افضل؟ تو کہا رمضان کا. وقتوں میں کون سا وقت افضل؟ تو کہا فجر کی نماز کے بعد کا اور عصر کی نماز کے بعد کا. اسی لیے ہمیں جو 3 تسبیح پڑھنے کو کہا، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، وہ تسبیح پڑھنے کا جو اصل وقت بتایا وہ یہی وقت بتایا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، کیونکہ یہ افضل وقت ہوتا ہے، قیمتی وقت ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 3 تسبیحات پڑھیں. تیسرے کلمے کی تسبیح کا نام ہے عظمت والی تسبیح. عظمت کے ساتھ پڑھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عظمت کے ساتھ پڑھے. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھے بڑے محبت کے ساتھ. درود شریف کی تسبیح کا نام ہے محبت والی تسبیح. اور تیسری جو تسبیح ہمیں پڑھنی ہے وہ استغفار کی، اس کا نام ہے ندامت والی تسبیح. ندامت کے ساتھ کہ ابھی اللہ کی دھرتی پر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان میں اگر سب سے گنہگار، سب سے بڑا خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی اگر کوئی ہو تو وہ میں ہوں. اس لیے جو ہے یہ 3 تسبیحات کا اہتمام کرے فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اچھا، اگر کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو، فرمایا وہ ان کے معمولات پورے کرے. اگر کوئی کسی شیخ سے بیعت نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ 3 تسبیح کا اہتمام کرے. تو وقتوں میں کون سا وقت افضل؟ فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کا اور عصر کی نماز کے بعد کا. راتوں میں کون سی رات افضل؟ فرمایا شب قدر کی رات، شب قدر اور عرفات کی رات. اور دنوں میں کون سا دن افضل؟ فرمایا جمعہ کا دن. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ سید الایام ہوتا ہے، دنوں کا سردار ہوتا ہے. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرماتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن میں ہم کس چیز کی کثرت کریں؟ فرمایا مکہ مکرمہ میں اگر ہم ہوں اور ہم علماء کرام سے پوچھیں کہ مولانا صاحب ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، کس چیز کی کثرت کریں؟ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ جو ہیں طواف زیادہ کریں. تو مکہ مکرمہ میں ہوں تو طواف زیادہ کریں. ایک بات سمجھ لیجئے، ہم نے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا، اب ہمارا 10 دن کا قیام ہے،
تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ وہاں دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ کرنے سے بہتر یہ ہے، یعنی زیادہ عمرے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ طواف کریں۔ وہاں سے مسجد عائشہ سے عمرہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ایک دو کر لیے کوئی حرج کی بات نہیں، زیادہ کر لیے تو بھی ہو جائیں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ طواف زیادہ کریں۔ دنیا میں وہ واحد جگہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے، اور کتنی اہم اللہ کی یہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے، طواف عاشقانہ عبادت ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ بگ واشنگ مشین ہے، بڑا واشنگ مشین ہے۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالو تو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، اور بندہ طواف کرے تو بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر دھیان کے ساتھ طواف کریں، طواف میں درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، ذکر قلبی کریں، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں، تو زیادہ طواف کریں۔ ایک بزرگ تو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان کی عمر 70 سال کی تھی، 70 ایئرس۔ ہمارے یہاں عام طور پر 70 سال کی عمر ہو تو بندہ بستر پکڑ لیتا ہے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ حالانکہ جتنی عمر بڑھے اتنی اور عبادت بڑھانی چاہیے۔ جتنی عمر بڑھتی جا رہی بندہ اتنا موت کے قریب ہوتا جا رہا، اور ہمارے یہاں بندہ جتنا موت کے قریب ہوتا ہے عمر بڑھتی جاتی ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں جوان ہوتی جاتی ہے۔ اس کو قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرنی چاہیے، اس کے باوجود وہ دنیا کی میٹھی نیند کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جوان لوگ بھی دنیا سے جا سکتے، کچھ پتہ نہیں کون کب چلا جائے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو کوئی اسٹیپ ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو موت ہی ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے جو ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی بیمار ہو تو وہ بستر پر درود شریف تو پڑھ سکتا ہے، استغفار تو پڑھ سکتا ہے۔ آج تو دیکھو بڑی بڑی عمر والوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گئے، اور ان کا وقت بھی نیوز پر گزر رہا ہے۔ کیا بھائی سماچار دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی پریشانیاں کم ہیں کہ آپ دنیا کی پریشانیاں مول لے رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے میں ان حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بزرگ کا واقعہ سنیں کہ 70 سال کی عمر ہے، اور 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کر رہے ہیں۔ 7 طواف کی بات نہیں کر رہا، 17 کی بات نہیں کرتا، 70 طواف، 70 طواف۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس وقت کراؤڈ کم ہوتا تھا، مجمع کم ہوتا تھا، پھر بھی 70 طواف کے 490 چکر ہوئے، ہمیں تو سن کے ہی چکر آ جاوے۔ ایک طواف کی 2 رکعت واجب نماز، تو 70 طواف کی 140 رکعتیں، 70 طواف کے 490 چکر اپنی جگہ، اور 140 رکعتیں یہ اپنی جگہ۔ 140 رکعتوں میں ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہوں گے، پھر 140 رکوع، اس میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو تو آپ اندازہ لگائے 420 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور 140 رکعتوں کے 280 سجدے، اور ایک سجدے میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوں تو تقریباً 840 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 70 قاعدے، التحیات 70 مرتبہ، 70 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ دعائیں ماثورہ، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت کی زندگی کا ایک عمل تھا، باقی اور اعمال دوسرے تھے۔ اللہ کریں کہ ہمیں بھی وہاں ایسا شوق لگے کہ ہم جا کے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں۔ آج کل تو دیکھا گیا کہ یہاں سے باقاعدہ لیسٹ بنا کر لے جاتے ہیں، فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے، اور گھر والے بھی عجیب لسٹ دے رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار لوگ، اڑوس پڑوس کے لوگ، کہ دیکھو آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں شادی ہے، یہ لسٹ ہے، یہ پیسے ہیں، آپ خریدی کر کے آنا۔ اور ابھی تو حد یہ ہو گئی
کہ وہاں جب خریدی کے لیے جاتے ہیں تو کیمرہ شروع کریں گے یا ویڈیو کال کریں گے، ایک ایک چیز بتائیں گے اور ایک ایک چیز بتا کر پسند کروا کر سامان خریدیں گے۔ ارے جناب، آپ وہاں سامان خریدنے کے لیے گئے، آپ وہاں بازاروں کے چکر لگانے کے لیے گئے، آپ وہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گئے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے، آپ اللہ کو منانے کے لیے گئے؟ آپ تو یہ کرتے، اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے اپنے بچے کو 5-5 یا 10-10 ہزار روپے دے دیتے کہ دیکھو بیٹا، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنا پورا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں گے، بازار کے چکر نہیں کاٹیں گے۔ اور ماشاءاللہ اب تو بہت سی چیزیں، انڈیا میں کیا نہیں ملتا، سورت میں کیا چیز نہیں ملتی، ممبئی میں کیا نہیں ملتا، دہلی میں کیا نہیں ملتا، بنگلور میں کیا نہیں ملتا، بڑی بڑی سٹیوں میں کیا نہیں ملتا۔ آپ اپنے بچے کو لے کر ممبئی چلے جائیں اور سامان دلا دیں ان کو جانے سے پہلے ہی، یا آنے کے بعد ایک دن سامان دلا دیں۔ ہر چیز مل رہی، جو چیز چائنا سے سعودی میں آ رہی ہے تقریباً وہ ساری چیزیں چائنا سے انڈیا میں بھی آ رہی ہے۔ اکثر چیز وہاں میڈ ان چائنا ملتی ہے۔ تو وہاں جا کر ایک تو سالوں میں ایک آدھ دفعہ جانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ بھی 15-20-30 دن، اور وہ بھی خریدی میں گزار دینا۔ شیطان بھی بڑا چالاک ہے، گھر میں مشورہ ہوتا ہے کہ ہم بازار میں زیادہ وقت نہیں گزاریں گے، اچھا کوئی بات نہیں، آخری 2 دن چلے جائیں گے، تیسرے دن کیا بات ہوتی ہے، چلو ایک آدھ چکر تو مار کے آئے بازار میں۔ وہ جو چکر لگا تو وہ لگتا ہے آخری دن تک، یہ چیز باقی رہ گئی، یہ چیز باقی رہ گئی، یہ چیز باقی رہ گئی۔ اتنی دعائیں کی تھی، اتنا اللہ کے سامنے روئے تھے، اتنا تڑپے تھے، اتنی محنت سے پیسے جمع کیے تھے، اتنی محنت سے یہ سفر کیا تھا، اللہ نے آسان کروایا تھا، اور ہوا کیا کہ بازار کی نظر، بچوں کی یہ چیزیں لینی، بچوں کی یہ چیزیں لینی۔ تو کہا 10 ریال میں بچے کا سوٹ مل رہا 200 روپے میں، تو 200 روپے میں یہاں کیا نہیں مل رہا ابھی؟ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر پھر بھی خریدی کرنی ہو تو پھر تو ایک دم طے کر کے جائیں کہ آخری 1-2 دن میں جو بھی ملے گا ہم وہاں سے لے لیں گے۔ اس لیے میری تو گزارش یہ تھی، رائے یہ تھی کہ آپ یہاں سے یہ طے کریں، مشورہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ ان سے اچھی طرح کہیں کہ دیکھو، اگر آپ کا ارادہ ہو، آپ کے بچے کی شادی ہے تو ہم بمبئی چلیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اپنے ساتھ میں جو ہے خریدی کر لیں گے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم وہاں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا عمرہ کرنے کی، اپنے عاشقوں جیسا حج کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور وہاں جانے والوں سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے کہ سیکھ کر جائیں۔ انسان ڈرائیونگ سیکھ کے کرتا ہے، دنیا کی مشینری کو سیکھ کے چلاتا ہے۔ ارے ایک جوش مشین لیتے ہیں نا نیا، وہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا، کیا کرنا۔ کوئی مشین لیتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں، موبائل سیکھتے ہیں۔ ارے حج جو ہے، عمرہ جو ہے، یہ سیکھ کر کرنے کی چیز ہے، ہم سیکھ کر کریں۔ اور جو حج عمرے میں جانے والے ہیں ان سے یہ عاجز گزارش کرتا ہے، ایک کتاب ہے سوء حرم، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے سوء حرم، یہ پوری پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے جو ہیں بیانات، اگر آپ یوٹیوب چلاتے ہو تو لکھے حج عمرے کے بیانات حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت کے بیانات سنیں۔ اگر ہو سکے تو وہاں بھی 1-8 گھنٹے کا 1-8 بیان جب ہم آرام کر رہے ہو اسپیکر پہ لگا دیں اور سن لیں تو انشاءاللہ ایک جذبہ بنے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد 2 دن کے بعد عام طور پہ لوگوں کے دلوں سے اہمیت کم ہو جاتی ہے، پھر حرم شریف کی اہمیت ایسی کم ہوتی ہے کہ پھر بازاروں میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں عظمت کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہیں ان کو ماشاءاللہ اللہ لے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ انہوں نے تصویر میں دیکھا بیت اللہ شریف کو، کھلی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ بیچارے وہاں جانا چاہتے ہیں، وہ بیچارے جا نہیں پا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ لے جا رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 دن ہوئے کہ خریدی شروع، بازاروں کے چکر شروع۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میری تو گزارش یہ ہے کہ وہاں سے صرف کھجور پانی لایا جائے،
نہ اپنے لیے کچھ لائیں، نہ بچوں کے لیے کچھ لائیں، نہ رشتہ داروں کے لیے کچھ لائیں. جو بھی لینا ہو آپ یہاں سے لے لیجئے، سورت سے لے لیجئے، ممبئی سے لے لیجئے، تاکہ ہمارا وقت وہاں پر وصول ہو. جب ہم وہاں وقت وصول کریں گے تو امید ہے کہ اللہ ہمیں بار بار بلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے عظمت کے ساتھ، قدر دانی کے ساتھ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما. تو بات تو کہاں سے کہاں چل گئی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی مکہ مکرمہ میں کیا زیادہ کریں. فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ہوں تو طواف زیادہ کریں. رمضان میں کیا عمل زیادہ کریں. فرمایا قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں. جمعہ کا دن ہو تو کیا زیادہ کریں. فرمایا شب جمعہ اور یوم الجمعہ میں درود شریف کثرت سے پڑھیں. ویسے روزانہ ہمیں کم سے کم 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ ہمیں کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر ہم دل پر لے لیں گے تو اللہ آسان کر دیں گے. پڑھنے والے 10-10 ہزار سے اوپر بھی پڑھنے والے ہیں، 30,000 اور اس سے اوپر بھی پڑھنے والے ہیں. اگر ہم بھی دل پہ لے لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. ہمارے نوساری کے ایک تاجر ہیں، ان کا روزانہ سورت جانا ہوتا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا الحمدللہ ایک مدت تک یہ معمول رہا کہ اتنی مشغولی کے باوجود روزانہ میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا تھا. اب بد نصیبی سے میرے سے تھوڑی غلطی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب میں صرف 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھ پاتا ہوں. اس کے باوجود 5,000 پڑھ رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہمارے لیے 500 پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اللہ کرے ہم آخرت کو سامنے رکھیں. انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. بینک آف آخرت کی کرنسی جو ہے وہ اچھے اعمال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں. تو طے کر لیجئے انشاءاللہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھیں گے. اور 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں ایک جمعہ کی رات بھی ہے جو رات گزشتہ کل گئی. تو ہم جمعہ کی رات میں دعا کا بھی اہتمام کریں. ویسے تو ہم جب بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہم حلال رزق کھائیں انشاءاللہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے. درود شریف زیادہ پڑھیں، جمعہ کے دن جو ہے کا احترام کریں اور پورا ہفتے کی جو ہے قدردانی کریں. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. ایک دن مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. زمین کے اوپر کام ہے تو زمین کے نیچے آرام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. آج کی مجلس کو قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار حرمین شریفین کی عظمت کے ساتھ قدردانی کے ساتھ مقبول حاضری نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. رات کی جو مجلس ہے انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگی اور دوپہر کی جو مجلس ہے یہ 15 جون تک انشاءاللہ 3:30 بجے جو ہے شروع ہوگی. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.